الصباح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں مناقب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے احادیث کے حوالے سے۔ اس میں آج ہمیں ایک اور واقعہ اسی ضمن میں شامل کرنے والے ہیں، جو کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ہیں، ان حضرات کے درمیان کوئی اس طرح کا واقعہ مشہور کیا گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی جو زمینیں تھی، کھیت تھے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو خادم تھے، غلام تھے، وہ اس طرح کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے کھیتوں میں آ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر نے بارہا منع کیا۔ ایک دفعہ غصے میں آ کے انہوں نے خط بھی حضرت امیر معاویہ کو اس حوالے سے لکھا، اور اس میں انہوں نے بڑی سخت الفاظ استعمال کیے، جس میں انہوں نے شروع میں یہ چیز لکھی کہ یہ خط عبداللہ بن زبیر کی طرف سے معاویہ جو کہ بیٹے ہیں ہند کے، جنہوں نے کلیجہ چبایا تھا، ان کی طرف میں یہ خط لکھ رہا ہوں۔ اور اس میں پھر یہ بات لکھا کہ آپ کے جو خادم یا غلام ہیں، یہ میری زمینوں کی طرف نکل آتے ہیں، تو اگر یہ اسی طرح یہ معاملہ رہا تو یہ بات درست نہیں ہوگی میرے اور آپ کے درمیان۔ اگر اس طرح معاملہ رہا تو یہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں گے۔ اس طرح کا انہوں نے کچھ ان الفاظ کے ساتھ خط لکھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ خط پہنچا تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید سے کہا کہ ہاں جی کیا کہتے ہو اس حوالے سے جو عبداللہ بن زبیر نے کہا۔ تو اس نے آگے سے کہا جی آپ ایسا کریں کہ ایک بڑا لشکر لیں، اور بڑا لشکر لے کے عبداللہ بن زبیر جو ہیں ان پہ چڑھائی کریں اور ان کا سر لے آئیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے فہم و فراست جیسے آدمی، جس طرح کی ان کی فہم و فراست مشہور ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، رشتہ داری کو قائم رکھنا ان چیزوں سے زیادہ اہم ہے۔ تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، اور اس میں ان کے جو الفاظ تھے، شروع میں ہی انہوں نے یہ چیز لکھی کہ یہ خط معاویہ کی طرف سے ابن زبیر کی طرف ہے، جو اسما ذات النطاقین ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں، میں ان کی طرف یہ خط لکھ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے آگے اس چیز کے حوالے سے لکھا کہ اگر میرے اور آپ کے درمیان یہ جو ناراضگی بن رہی ہے، اس کا سبب دنیا ہے، تو اگر میرے کھیت جو دمشق سے لے کے مدینہ منورہ تک بھی اگر ہوتے تو وہ سارے کے سارے میں آپ کے حوالے کر دیتا، اور جب آپ کو یہ خط پہنچے تو میرے کھیت، میرے خادم جتنے بھی ہیں، وہ سب کے سب آپ کے ہیں، اس لیے کہ جنت کی چڑائی زمین اور آسمان کے بقدر ہے۔ تو کہتے ہیں جس وقت عبداللہ بن زبیر نے اس خط کو پڑھا تو وہ روئے کہ میں نے اس طرح کا اختیار، یہ سلسلہ وغیرہ کیا ہے، اور رونے کے بعد معافی کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چلے گئے۔ تو اس طرح کا واقعہ مشہور کیا گیا۔ تو اس حوالے سے جس وقت اس کو تلاش کیا گیا اپنی حد تک، یا جن حضرات نے اس پہ تحقیق کی ہے، کچھ اپنے ہی حضرات ہیں جیسے مفتی الباقی صاحب نے حفظہ اللہ نے اس پہ تحقیق کی، اور انہیں کچھ اداروں کی طرف اس کو مینشن کیا جی ہم نے اس کی تحقیق کی ہے، تو ہمیں یہ واقعہ کسی مستند ماخذ کے اندر نہیں ملا۔ اپنے طور پہ بندہ نے اس کو جہاں تک ہو سکا اس کو دیکھا، تو یہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہی یا بیانات کی حد تک بعض لوگوں نے اس کو بیان کیا ہوا ہے، یا ویسے جرائد وغیرہ کے اندر بعض نے اس کو بیان کیا ہوا ہے، لیکن کسی مسند ماخذ کے اندر یہ واقعہ موجود نہیں ہے۔ اب اللہ ہی جانے کہ اس واقعے کو لکھنے کا یا گڑھنے کے کیا مقاصد تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مدح کے طور پہ لکھا گیا، یا پھر ان کی کہہ لیں کہ مخالفت میں لکھا گیا، یا جس حوالے سے بھی لکھا گیا، تو یہ واقعہ جو ہے یہ بالکل درست نہیں ہے، نہ ہی اس کو بیان کیا جا سکتا۔ سیدنا امیر معاویہ، سیدنا عبداللہ بن زبیر دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، تو ان کے حوالے سے کوئی اس طرح کا واقعہ گھڑ کے آگے بیان کرنا، جو کہ اتنی بڑی شخصیات ہیں، ان کے حوالے سے ایسی بات بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ لہذا اس طرح کا کوئی واقعہ بھی بیان کرنا، اس کو آگے پوسٹ کرنا، شیئر کرنا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، اس سے احتیاط کیجیے۔ رضی اللہ تعالی عنہ و عنہم۔